نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود وجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه وفي رواية قال فلو غير أكار قتلني متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بدر والے دن حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کس حال میں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے، دیکھا کہ اس پر افرا کے دو بیٹوں نے حملہ کیا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا، مرنے کے قریب ہی تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا تو ابو جہل ہے؟ تو متکبر سے وہ تھے، اس حالت میں جب موت کے منہ میں تھے، تو پھر بھی اس نے بات تکبر کی کہنے لگا کیا مجھ سے کسی بڑے آدمی کو بھی تم نے قتل کیا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگوں کو بدر میں بہت سارے قتل ہوئے تھے، تو کیا مجھ سے بڑے کسی آدمی کو بھی قتل کیا؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کاش مجھے کسی کسان نے قتل نہ کیا ہوتا، کسی اور نے قتل کیا۔ مدینے والے کسان تھے نا، تو کیا کاش مجھے کسی کسان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ مجھے دکھ یہ ہے، مرنے کا دکھ نہیں ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ سے مرا ہوں وہ کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ کسان تھا، اور ان کا کام تو لڑنا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتا وانا جالس فترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم منهم رجلا فهو اعجبهم الي فقمت فقلت ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم او مسلما ذکر ذلك سعد ثلاثا واجابه بمثل ذلك ثم قال انی لأوت الرجل وغیره احب الی منی واحب غیره احب الی منه خشیۃ ان یکب فی النار علی وجهی متفق علیہ۔ وفی روایت لهما قال زاری فنرى ان الاسلام الکلمۃ والایمان العمل الصالح۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لوگ کچھ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں سے کچھ کو عطا فرمایا اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ وہ جس آدمی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ عطا نہیں فرمایا، میری نظر میں وہ بہت اچھا تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو عطا نہیں فرمایا؟ میرے خیال میں وہ ایک مومن ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ کہو مسلم کہو. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسلام تو جو زبان سے پڑھ دیتا ہے یا آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اس کو آپ مسلمان کہیں گے. اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو عام آدمی جس کے بارے میں تمہیں تحقیق نہ اس کو مسلمان کہو. مومن کہنا چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کہو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا اور پھر فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ کوئی اور مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے. کسی آدمی کو میں دیتا ہوں حالانکہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا آدمی مجھے پسند ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس خوف سے میں اس کو دیتا ہوں کہ کہیں یہ اپنے آپ کو دوزخ میں نہ پھینک دے. جس آدمی کا ایمان پکا ہے وہ تو ایسی غلطی نہیں کرتا. جس آدمی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے. کسی کو زکوٰۃ اس لیے دی جائے کہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے. بعد میں جب وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو جو ہے نا وہ مصارف زکوٰۃ میں سے علماء نے اجتہاد کر کے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اب اس بات میں مال جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. تو وہ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں اس کو دیتا ہوں کہ شاید اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو ایمان کے خلاف ہو اور وہ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دے. تو جس کو نہیں دیتا اس کو وہ تو ایمان کا پکا ہے مجھے پتہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو جس کا ایمان کمزور ہے اس کے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے میں اس کو دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی کر کے اپنے آپ کو آگ میں نہ ڈال دے. یہ حدیث پاک متفق ہے اور امام زاری نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسلام اس لیے فرمایا کہ اسلام تو اس کا تعلق جو وہ بات زبان سے کرتا ہے اس اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ اعمال صالح کے ساتھ. جو بذات میں نے کی ہے وہ زیادہ کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جو جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو بندہ نہیں جانتا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قاما یعنی یوم بدر فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ وانی ابایع له فضرب له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسام ولم یضرب لاحد غاب غیرہ رواہ ابو داؤد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر والے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی جنگ میں حاضر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کسی کام سے گئے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقصد سے غالباً ان کی عالیہ معظمہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی تھیں ان کی بیماری کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دیکھ بھال کے لیے چھوڑا تھا اس لیے وہ میدان بدر میں موجود نہیں تھے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے کام پہ ہیں اور جنگ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیعت لیتے تھے کہ پیچھے نہیں ہٹو گے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لی اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا یہ بیعت عثمان کی طرف سے. تو میں عثمان کی طرف سے ایسی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت بھی دی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا تھا، یہ ان کا اعزاز ہے۔ تو میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال غنیمت میں حصہ بھی مقرر فرمایا۔ جنگ میں موجود نہیں تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی طرف سے بیعت بھی کی اور ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی مقرر فرمایا، اور ان کے علاوہ جو آدمی جنگ میں موجود نہیں تھا کسی کا حصہ آپ نے مقرر نہیں فرمایا۔ صرف حضرت عثمان تھے جو جنگ میں موجود نہ ہونے کے باوجود جن کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کل کچھ کا ذکر کیا تھا، اگر مکھی حلق میں چلی جائے انسان جان بوجھ کر تو نہیں کرتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوائی پڑی ہو اس کا کھانے سے نہیں، کھانے سے تو ٹوٹ جاتے، دوائیاں پڑی ہوں تو ان کا ایک ذائقہ سا ہوتا ہے، وہ ذائقہ اگر آدمی کے حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی جب صبح کا وقت ہوا تو اس پر رات کے وقت کوئی حرکت ہوئی جس سے غسل فرض ہو چکا تھا، حالت جنابت میں تھا، تو اگر اس نے وہ حالت جنابت میں سارا دن بھی رہا ہے تو گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ اس کا ہو جائے گا۔ حالت جنابت میں تو آدمی کو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے۔ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو فرشتوں کے ذریعے اس کو حاصل ہوتی ہے، اسی کی بنا پر جو ہے وہ وقار سے زندگی گزارتا ہے۔ فرشتے نہ ہیں تو زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے آدمی پر جب غسل فرض ہو تو غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حکم تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی اس حکم میں سستی کرتا ہے اور سارا دن وہ غسل نہیں کرتا، حالت جنابت میں رہتا ہے، تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ شاید ہے اس کی ثواب تو کم ہوگا لیکن روزہ ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے اپنی شرمگاہ میں پانی ڈالا یا تیل ڈالا، اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ پانی میں غوطہ لگائے نہر وغیرہ میں یا کسی جگہ میں، اور پانی اس کے کان میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی کچھ چیلا وغیرہ اپنے کان میں مارے، اس پر میل لگے، وہ میل لگے ہوئے چیلے کو دوبارہ اپنے کان میں مارے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کئی بار مارے کا پھر بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بعض اوقات آدمی کے ناک جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے گلے میں جا رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھی، تو اس کو اگر کسی آدمی نے نگل لیا تو اسے بھی روزہ نہیں جاتا۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، آدمی کو اس کو باہر پھینکنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب ایسے مسائل ہوں جس میں مجتہدین کا اختلاف ہو تو وہ راستہ اختیار کرنے چاہیے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو۔ کسی آدمی کو قے آ جائے اور قے جو ہے وہ خود بخود دو قسم کی، ایک قے جو ہے وہ آدمی قے کرنے کے لیے کوئی حرکت کرتا ہے، تو اگر کسی آدمی کو خود بخود قے آ جائے اور قے آ کر پھر واپس اندر بھی چلی جائے تو جتنا بھی ہو وہ قے منہ بھر کر آئے یا تھوڑی ہو، سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آدمی خود قے کرے، تھوڑی ہو تو اس سے تو نہیں روزہ ٹوٹتا، لیکن زیادہ ہو اور اس کو آدمی واپس اندر بھی باہر نہ آنے دے، اندر موڑ کے لے جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ جو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
کوئی چیز اس کے اندر موجود تھی، دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی تھی، وہ چنے کے دانے سے چھوٹی تھی، اس کو اس نے کھا لیا، باہر سے نہیں اندر ہی موجود تھی، اس کو کھا لیا سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ باہر سے اگر کوئی چیز اس نے اندر مسالے تیل وغیرہ جو ہے وہ ہونٹوں کے باہر لگا ہوا تھا تو اس کو اس نے اندر کھینچ لیا تو اسے بھی وہ روزہ نہیں، تیل کے دانے سے بڑی ہوگی تو پھر ٹوٹ جائے، اندر جو ہے وہ چنے کے دانے کے برابر کی گنجائش ہے، باہر سے اندر کھینچنے کے لیے تیل کے دانے جو ہے وہ اتنا اگر ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسے بڑی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ